Subscribe to Shakir Abidi Official. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. یہاں سے آج 17 پارے کی خلاصہ تفسیر ہونی ہے۔ 17 پارے کے شروع ہی میں سورہ انبیاء شروع ہو رہی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی بنیادی باتوں کو ذکر کیا ہے اور اپنے احکام کے نزول اور نہ ماننے والوں پر وعید کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا موجود ہوتا تو یہ جو زمین و آسمان کا نظام ہے یہ پورا درہم برہم ہو جاتا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک ہی گاڑی پر ایک ہی اسٹیئرنگ پر دو لوگ بیٹھ کر اگر چلا رہے ہوں تو اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا یہ ممکن نہیں بلکہ یقینی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر سامنے دونوں طرف راستہ ادھر بھی کٹ سکتے ہیں ادھر بھی کٹ سکتے ہیں، اب ایک بندہ اس طرف کاٹنا چاہے گا دوسرا بندہ دوسری طرف سے نکلنا چاہے گا تو گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بالکل کامن مثال دے کر لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی ہوتا جو تمام پلانٹ کو، تمام اسٹارز کو، تمام گلیکسیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا، یہ اگر کنٹرول کرنے والا ایک کے بجائے انیک ہوتا، ایک سے زیادہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لفسدتا، ایک کامن بات ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری کائنات کا نظام ہے، اسٹار کا نظام ہے، سورج اور چاند کا نظام ہے، رات و دن کا نظام ہے، ہواؤں کے چلنے کا نظام ہے، بارش کے ہونے کا نظام ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی رب واحد کے ہاتھ میں اور اسی کے کنٹرول میں، لہٰذا عبادت بھی اسی خالق و مالک کی ہونی چاہیے جس کے کنٹرول میں یہ ساری کائنات اور ساری چیزیں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھو اگر تم میری بات مانو گے تب بھی اور نہیں مانو گے تب بھی تمہیں ہر حال میں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر تم مجھے نہ مانو تو میری پکڑ سے بچ جاؤ، یا اگر تم مجھے تسلیم نہ کرو تو میں تمہیں چھوڑ دوں، نہیں، تمہیں ہر حال میں واپس ہی آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم ان انسانوں کو بھلائی اور اس کے ساتھ برائی دے کر، بھلائی کے ساتھ خیر کے ساتھ تکلیفیں دے کر آزمائش میں ڈالتے ہیں اور آزماتے ہیں اس کو کہ یہ کرتا کیا ہے، یہ مجھے مانتا ہے یا میرا انکار کر دیتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور دونوں حالتوں میں ہمیں مانو تب بھی اور ہمیں نہ مانو تب بھی، دونوں حالتوں میں تمہیں میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے پاس جو آؤ گے تو آنے کی وجہ کیا ہوگی، یہاں پہنچنے کے بعد تمہارا کیا ہونے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ ہم اس دن ترازو قائم کریں گے، انسان کے نام اعمال تولے جائیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس دن کسی آدمی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی انسان جب دنیا سے لوٹ کر اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ کی عبادت کیے بغیر چلا گیا، اللہ کو تسلیم کیے بغیر چلا گیا، تو پھر اس کے بھی اعمال وہاں وزن ہوں گے۔ اور آج کے وقت میں اعمال کا وزن ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہو گئی۔ پہلے زمانے میں جو چیز نظر آنے والی ہوتی تھی، ٹھوس ہوتی تھی، وہ چیزیں وزن کی جاتی تھی، تو اس زمانے کے لوگوں کو یہ بڑا اعتراض ہوا تھا کہ ارے ہم نے جو کیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ کیسے وزن کیا جا سکتا ہے؟ لیکن آج کے زمانے میں یہ بات سمجھنی بہت آسان ہے۔ آج کے ٹائم میں جو چیز جسم نہیں رکھتی ہے، جو ٹچیبل نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو بھی سائنس وزن کر رہی ہے۔ جیسے انسان کے اندر بخار ہے، بخار کو بھی ناپا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے جو گرمی ہے، ٹیمپریچر ہے، اس کو ناپا جا رہا ہے۔ ایسے ہی جو مائنس ٹیمپریچر ہے، ٹھنڈی، اس کو بھی ناپا جا رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر آج نہ نظر آنے والی چیز، محسوس نہ کی جانے والی چیز، انٹچیبل چیز کو بھی وزن کیا جا رہا ہے۔ تو اعمال کا وزن ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اعمال بھی وزن ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس دن کل قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے، انصاف کی ترازو، اور اس ترازو کا معاملہ یہ ہوگا کہ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی آدمی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے جتنا عمل کیا تھا اس کو برابر برابر دیا جائے گا۔
تو اگر دنیا سے انسان اللہ کو مانے بغیر چلا گیا تو پھر کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر پکڑا جائے گا اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے کامیاب وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر تسلیم کر کے ان کے حکام کے مطابق زندگی گزار کر دنیا سے جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ نہ ماننے والوں کے لیے ایک وعید بھی یہاں پر ہے کہ بھئی ہم اس دن ترازو قائم کریں گے اور اس دن جو نہ ماننے والے ہوں گے وہ پکڑے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ نہ پکڑے جانے والے وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور اللہ کے ایک ماننے میں ایک بڑا نام حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے۔ تو ان کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مناسب حساب سے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم خود بت بنایا کرتے تھے اور ان کی پوری قوم بت پرستی کیا کرتی تھی، پوری قوم بت پرستی کیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو کہ عبادت کے لائق وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم السلام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم السلام اللہ کی عبادت کو جانتے تھے، توحید کو پہچانتے تھے، اللہ کی عظمت کو جانتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن تھا کہ وہ جو قوم کے لوگ تھے ان لوگوں کے عید کا دن تھا اور یہ لوگ سب شہر سے باہر جا کر ایک میلہ لگاتے تھے اور اس میلے کے اندر یہ لوگ رنگ رلیاں مناتے تھے، اپنے خداؤں کی عبادت بھی کرتے تھے اور موج مستی بھی کرتے تھے۔ سارے لوگ میلے کے اندر چلے جاتے تھے، جیسے آج کے وقت میں آپ دیکھیں کہ بہت سے غیر مسلموں کے تہوار کے وقت میں میلے وغیرہ لگتے ہیں اور لوگ خالی کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی میلہ وغیرہ لگا کرتا تھا۔ تو اس دن ان کے قوم کے لوگوں نے، ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ بھائی چلو ابراہیم تو بھی چلو، فنظر نظرۃ فی النجوم، تو انہوں نے آسمان کی طرف ایسا دیکھا کہ پروردگار عالم یہ مجھے کدھر بلا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ انی سقیم، نہیں میں نہیں جا سکتا، میرا دل کڑتا ہے اس طرف جانے میں، نہیں جا سکتا۔ تو وہ لوگ سمجھے کہ شاید اس کو کچھ تکلیف ہوگی، اس لیے کہ وہ لوگ اسٹار کے اندر بھی بھروسہ رکھتے تھے۔ آج ہمارا جو نوجوان ہے، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، چاہے وہ لڑکوں کا ہے یا لڑکیوں کا ہو، یہ آج اسٹار کے اندر بہت بھروسہ رکھتا ہے۔ لوگوں سے معلوم کرتا پھرتا ہے کہ بھئی ہمارا اسٹار کیا ہے، ہمارا اسٹار کیا ہے، ہمارا اسٹار کیا ہے۔ آپ کا کوئی اسٹار نہیں ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، اور اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو آپ خود ایک اسٹار ہیں، آپ کا کوئی اسٹار نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اسٹار بنا کر بھیجا ہے، آپ کو یہ دنیا والوں کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ مجھے میرے رب نے اسٹار بنایا اور میں اسٹار ہوں۔ تو یہ جو ستاروں پر آدمی یقین رکھتا ہے کہ بھائی میرا اسٹار یہ ہے اور میرا اسٹار یہ ہے، یہ غلط ہے، یہ اسلامی عقیدے کے بالکل سراسر خلاف ہے۔ تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہوں نے خیال کیا کہ پروردگار عالم یہ لوگ مجھے کہاں بلا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ اسٹار کی وجہ سے اس کو کچھ تکلیف ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے تم رہو۔ یہ لوگ سب کے سب شہر چلے گئے۔ یہ جب شہر چلے گئے، وہ میلے میں چلے گئے۔ جب یہ لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ جو اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، آؤ اس کی خبر لیتے ہیں۔ پھر یہ بت خانے میں پہنچے اور بہت سارے بت وہاں رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک طرف سے سب کو مارنا شروع کیا۔ جتنے بت تھے سب کو توڑ کر زمین پہ بکھیر دیا۔ اس میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ لٹکا دیا تاکہ اپنی قوم والوں کو لاجواب کر سکیں۔ جب وہ لوگ واپس آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو خدا ہیں تو ٹوٹے پڑے ہیں، تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بھائی کون ہے جس نے ایسا کیا، ہمارے خداؤں کی یہ درگت کس نے بنائی ہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں ایک جملہ کہا کہ ہاں ایک جوان ہے، اس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کا کام ہو۔ اس جملے سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت لوگوں میں بہت مشہور نہیں تھے اور نہ ہی لوگوں پر ان کا جو ہے بہت بڑا دبدبہ تھا۔ بس لوگ سمجھتے تھے کہ ایسے ہی کلندر سے ایک نوجوان ہے جو ہمیں ہمارے خداؤں کو برا کہتا پھرتا ہے۔ تو کہا کہ ہاں ایک جوان تو ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، شاید اسی نے شاید ایسا کیا ہوگا۔ ایک بات یہاں پر سمجھ لینے کی ہے کہ محلے اور سوسائٹی میں، گاؤں اور معاشرے میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہوگا تب کوئی بڑا کارنامہ انجام دے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بہت بڑے لیڈر کا بیٹا ہوگا تب وہ جا کر لیڈر بنے گا اور کوئی دین کا بڑا کام انجام دے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بہت بڑے علامہ کا بیٹا ہوگا تب کہیں جا کر وہ علامہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے گا اس سے کام لے گا اور اس سے عظمتوں سے نوازے گا۔
تو وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بھائی کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذلیل کرنے کے لیے کہا کہ بھائی ہم سے کیوں پوچھتے ہو، انہیں سے پوچھ لو، یا یہ جو بڑا والا کلہاڑا لے کر کھڑا ہے ان سے پوچھ لو، اس کے بڑے سے پوچھ لو، شاید یہ بات کرنے لگے تم سے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تم جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے، یہ کیسے بولیں گے؟ تو کہا کہ جب یہ بول نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو تم ان کو خدا کیسے بنائے ہوئے ہو؟ یہ لوگ سب کے سب شرمندہ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات جو سروشریشٹھ ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور مخلوق میں تو کسی کے سامنے جھکنا جائز ہی نہیں، حرام ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو لگاتار ایک دو نبیوں کا اور تذکرہ کر دیا جنہوں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو اپنے احسان کا معاملہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کا معاملہ کیا، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو ماننے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ احسان اور انعام کا معاملہ کرتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا جو تذکرہ ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں، یعنی باپ بیٹے، یہ دونوں کے دونوں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسان کیا اور باپ بیٹے دونوں کا نبی بنایا۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کی کچھ کھیتیاں تھیں اور وہ کھیتیاں لہلہا رہی تھی، ماشاءاللہ کھیتی میں بڑی محنت کی تھی اس نے، اور وہ کھیتیاں لہلہا رہی تھی، اور ایسے ہی وقت میں ایک آدمی کی بکریوں نے پورے کھیتیوں کو چر کر برابر کر دیا، کھا کر برابر کر دیا۔ یعنی بکریاں جھنڈ میں تھی اور وہ پوری کی پوری کھیت کے اندر آئی، چرواہے نے دیکھا نہیں، بکری والے نے دیکھا نہیں، اور ان بکریوں نے پورے کے پورے کھیت کو کھا کر ختم کر دیا۔ اب یہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا مقدمہ رکھا۔ کھیت والے نے کہا کہ بھائی دیکھیں ان کی بکری تھی جو پورے کھیت کو کھا کر ختم کر چکی ہے، اب کھیت میں کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارا گزارا اسی کھیت پر ہوتا ہے، اب بتائیے کیا کیا جائے، آپ فیصلہ فرما دیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اصول یہی ہے کہ جس آدمی کا جتنا نقصان ہوا ہو اتنے نقصان کی بھرپائی کر دی جائے۔ 2000 کا نقصان ہوا ہے تو 2000 روپے دلوائے جائے، 20,000 کا نقصان ہوا ہے تو 20,000 دلوائے جائیں، یعنی جتنا نقصان ہوا ہے اتنی بھرپائی کرنا یہ ایک اصول ہے۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے معلوم کروایا کہ کھیتی میں کتنے کا نقصان ہوا ہے۔ جب یہ معلوم کیا گیا تو عجیب اتفاق یہ تھا کہ جتنے کا نقصان ہوا تھا بکریوں کی قیمت بھی اتنی ہوتی تھی۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ ساری بکریاں کھیت والی کو دے دی جائیں، یہ کھیت والی کی بکریاں ہو گئیں، اس لیے کہ جتنا نقصان کیا گیا، مثال کے طور پر 20,000 کا نقصان کیا اور بکریوں کی قیمت بھی 20,000 ہے، 1,00,000 کا نقصان کیا اور بکریوں کی قیمت بھی 1,00,000 ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اتنا دے دینا پڑے گا اسے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ اب ظاہر بات ہے جو بکریوں والا تھا وہ بالکل خالی رہ گیا کہ یہ کیا، میں نے اتنی دنوں تک بکری کی خدمت کی، بکری کو پالا پوسا، اور ایک دن بکری نے اگر کھا لیا تو پوری بکری میرے ہاتھ سے نکل کر چلی گئی، بڑا مایوس ہوا وہ۔ وہاں سے دونوں نکل کر آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، پوچھا کیا معاملہ ہے، تو ان دونوں نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر ہوتا تو کچھ اور فیصلہ کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوا، پوچھا تم کیا فیصلہ کرتے، تو کہا اگر آپ کہیں تو میں فیصلہ کر دوں۔ حکم ہوا کہ ٹھیک ہے فیصلہ کرو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا، کہا کہ جو بکریاں ہیں یہ کھیت والے کو دے دی جائیں اور کھیت والا اس بکری سے دودھ پیتا رہے، اپنا گزارا کرتا رہے، اور یہ جو بکری والا ہے اس کے حوالے یہ کھیت کر دی جائے اور کھیت کے اندر یہ سینچائی کرے، بیج بوئے، فصل لگائے، اس کے اندر محنت کرے، اور جب کھیتی بڑھ کر اتنے ہی پہ آ جائے جتنے پہ بکریوں نے کھایا تھا تو بکری والے کو بکری واپس کر دی جائے اور کھیت والے کو کھیت واپس کر دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ بکری والے اور کھیت والے دونوں کا پسند آیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بہت پسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَفَفَحَمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے اس واقعے کی جو بہت بہترین سمجھ عطا فرمائی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔
تو آدمی جب انصاف کرے، حالانکہ دونوں فیصلے صحیح تھے، اس میں سے غلط کوئی فیصلہ بھی نہیں ہے، لیکن جو پہلا فیصلہ تھا وہ انصاف پر مبنی تھا، اور جو دوسرا فیصلہ تھا وہ انصاف کے ساتھ ساتھ دونوں کے مالی حیثیت اور اس کے تقاضے پر مبنی تھا، مصلحتوں پہ مبنی تھا۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ غَنَمُ الْقَوْمِ، کہ جب ایک قوم کی بکری نے ایک آدمی کے کھیت کو کھا کر ختم کر دیا، تو ایسی صورت میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کا بہترین پہلو ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت صابر تھے، صبر کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے بڑے صبر سے کام لیا، اور اتنے صبر سے کام لیا کہ پوری دنیا کے اندر ان کے صبر کی ایک مثال دی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 7 بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما رکھی تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی، جانور تھے، ساری چیزیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، شد البلا، کہ سب سے زیادہ آزمائش جو میں ڈالے جاتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو زیادہ مقرب، پھر جو زیادہ اس کے مقابلے میں جو زیادہ مقرب، اللہ کے جو جتنے قریب ہوگا وہ اتنے آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور اتنا اس کا امتحان لیا جائے گا کہ واقعی اللہ سے محبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے پروردگار عالم کہ آپ ارحم الراحمین ہیں اور میں اس وقت بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، اے پروردگار عالم اس کو دور فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو آزمائش میں ڈالا تو جو ان کی اولادیں تھی ساتھ، وہ سب کے سب انتقال کر گئی، وہ جو کچھ بھی تھا وہ سب کے سب ختم ہو گیا ان کے پاس سے۔ پھر ان کے جسم میں ایک بیماری آ گئی، اور زبان اور دل کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جس حصے میں بیماری نہ ہو گئی۔ پورے کے پورے لوگ، محلے اور علاقے والے ان سے بدظن ہو کر، ان سے بیزار ہو کر ان کو بستی سے باہر نکال دیا۔ آپ کی بیوی تھی لیہ بنت، کیا نام ہے، لیہ بنت 17 پہ کاٹنا ہے، دیکھیے۔ آپ کی بیوی تھی لیہ، جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی بیٹی تھی یا پوتی تھی، روایت کے اختلاف کے ساتھ۔ تو وہ صرف آپ کے ساتھ رہ گئی، جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، اور وہ محنت مزدوری کر کے، چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام اب چل بھی نہیں سکتے تھے، تو حضرت لیہ محنت مزدوری کر کے اپنا بھی پیٹ پالتی تھی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی، حضرت ایوب علیہ السلام کا انتظام بھی کرتی تھی۔ ایک زمانہ گزر گیا کئی سالوں کے بعد، اور حضرت ایوب علیہ السلام دعا بھی نہیں فرماتے تھے کہ اللہ مجھے صحت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ آپ کو اتنی پریشانی ہے، کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک لمبے عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، میں نے اس کی نعمت کا فائدہ اٹھایا ہے، آج جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں شکایت کرنے لگوں۔ حالانکہ دعا کرنا یہ شکایت نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی تھے، ان کا مقام تھا وہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں تھوڑے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس آزمائش کو نہ جھیلوں، نہ اٹھاؤں۔ بیوی خاموش ہو گئی۔ پھر لوگوں نے ان کو ورغلایا کہ ان کی بیوی غلط جگہ جاتی ہیں اور غلط جگہوں پر غلط کام کرتی ہیں، پھر اپنا پیٹ چلاتی ہے اور اپنے بیوی کا پیٹ اور اپنے شوہر کا پیٹ چلاتی ہے۔ یہ بات جب حضرت ایوب علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی، اور انہوں نے قسم کھائی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں اسے کوڑے ماروں گا۔ اب جب کوڑے ماروں گا، انہوں نے قسم کھا لی، پھر ان کو لگا کہ نہیں، اب مجھے میرا صحت مند ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہماری بیوی کے بارے میں جب ایسی بات آ رہی ہے تو صحت مند ہونا ہمارا ضروری ہے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اذ نادا ربہ، کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، پروردگار عالم مجھے تکلیف نے آ دبوچا ہے، پروردگار عالم آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ زمین پہ پیر مارو۔
زمین پہ جب پیر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس پانی میں سے پیو بھی اور اس سے نہاؤ بھی۔ انہوں نے اس پانی کو پیا اور نہایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لمحے ان کے جسم کے سارے داغ دھبے دھو دیے، سارا زخم جاتا رہا، وہ جو گوشت گل گل کر ہڈیاں نظر آ رہی تھی، پورا جسم صحیح سلامت ہو گیا اور الحمدللہ پہلے کی طرح صحت مند ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ان کے لیے لباس بھیجا اور حضرت ایوب علیہ السلام پہن کر سائیڈ میں ہو گئے، ایک کوڑے دان کے پاس پڑے تھے تقریباً 7 سال تک۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی اہلیہ آئی، دیکھی کہ وہاں پر نہیں ہے تو گھبرانے لگی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہو، کھا گیا ہو، کہیں کسی دوسرے جانور نے، ایسا نہ ہو کہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جو بہت ہی خوبصورت اس طرف دو سائیڈ میں کھڑے تھے، ان سے پوچھا کہ یہاں پر جو ایک بیمار تھا وہ اس کو آپ نے دیکھا ہے کیا؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ بہت پریشان ہونے لگی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ ان کو کہا کہ بھائی تم کیوں ہم سے مذاق کر رہے ہو، کیوں ایک بے بس عورت کے بے بسی کا فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کا تمسخر کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری شریک سفر تم کیوں ایسا کہتی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نعمت سے نوازا ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ پریشانی دور کر دی۔ پھر بہت دونوں خوش ہوئے اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک پتلی لکڑیوں کا ایک گٹھرا بنایا، کیونکہ معلوم ہوا کہ ان کی بیوی کچھ ایسا نہیں کرتی تھی، ان تک جو افواہ پہنچی تھی وہ غلط تھی، تو وہ گٹھرا بنا کر ان کے جسم پر ایک مرتبہ ایسا لگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو قسم کھا لیا تھا کہ میں ضرور 100 ماروں گا، اس قسم کو انہوں نے اس طریقے سے پورا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے صبر کی بنیاد پر پھر اولادیں بھی عطا فرمائی، مال و دولت سے بھی نوازا۔ یہاں سمجھ لینے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آ جائے اور اس آزمائش میں انسان کھڑا اترتا ہے، اللہ سے شکایتیں نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام اسے دیتا ہے کہ تھوڑے دن آزمائش گزر جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس پر نچھاور ہونے لگتی ہے اور پھر بندہ عیش و آرام میں آ جاتا ہے۔ تھوڑی تکلیف رسن، پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد اے دوستو آرام ہی آرام ہے۔ یہاں پر ایک اور بہت بڑی نصیحت ہے، خاص طور سے عورتوں کے لیے اور بیویوں کے لیے، کہ جب پورے زمانے نے ساتھ چھوڑ دیا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا، تب ایک وفادار بیوی تھی جو ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ بیوی ہو تو ایسی ہو جو زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ اپنے شوہر کے ساتھ ہو۔ جب اچھائی کے دن ہو، خوشحالی کے دن ہو، اس دن بھی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہو، اور جب تنگ دستی کے دن ہو، پریشانی کے دن ہو، اس دن بیوی اپنے شوہر پہ احسان نہ جتائے، اس دن بیوی اپنے شوہر پہ زبان درازی نہ کرے، بلکہ جس طریقے سے خوشحالی میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی، اس کی عزت و احترام کرتی تھی، آج بھی اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت و احترام کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ بات اوپر توحید کی آئی تھی، اللہ کے ایک ہونے کی آئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر گھما کر وہ تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کر تم جس کی بھی عبادت کرو، جتنے بھی معبودان باطل بنا لو، ان کا انجام یہ ہے کہ تم اور تمہارے یہ خدا سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تم جسے بھی خدا بنا لو، یہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ ان کی اوقات یہ ہے کہ یہ مٹی پتھر ان کو خود ہی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، تو یہ تمہارے کس کام آنے والے ہیں؟ تمہارے بچانے والے کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اللہ کے علاوہ تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو وہ سب کے سب، اور تم سب کے سب جہنم کے ایندھن بننے والے ہو۔ اس لیے اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اسے ایک مانو۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے، خاص طور سے کفار مکہ کو، کہ دیکھو کہ ہم نے تم کو اپنا محبوب عطا فرمایا، اور ایسا محبوب عطا فرمایا کہ جو محبوب تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین کو تمہیں عطا فرما دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو تم سے بڑا بدبخت اور تم سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ اس رحمت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ان کی حرمان نصیبی اور ان کی بدقسمتی ہے، آپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے آگے سورہ حج شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر الحمدللہ حج کے احکام وغیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور خاص طور سے اس سے پہلے قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس لیے کہ جو زلزلے کا جو وقت ہے، قیامت کا جو وقت ہے، یہ بڑا بھیانک وقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس قیامت سے تم بچ پاؤ گے، اتنا بھیانک وقت ہوگا یہ کہ اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلائے کو بھول جائے گی، اس دن اپنے پیٹ میں اٹھا کر پھرنے والی ماں اپنے پیٹ کے بچے کو گرا ڈالے گی، اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن جانور ایک دوسرے کے قریب سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کو چھونے اور ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا، سارے کے سارے مزی جانور، وحشی جانور جو ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسا سخت ہوگا، میرے نبی نے فرمایا کہ لوگ سامان خریدنے کے لیے یوں پیسہ دے رہے ہوں گے، سامنے والا ہاتھ بڑھا رہا ہوگا پیسہ لینے کے لیے، لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، لوگ دودھ دوہنے کے لیے ہاتھوں میں یوں لے کر دودھ نکالنا چاہ رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت کا منظر شروع ہو جائے گا، اور لوگ اس طریقے سے بے قابو ہو کر ایک دوسرے سے بھاگنے لگیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر دوڑنے لگیں گے، بے تحاشا لوگ بالکل پاگلوں کی طرح ادھر ادھر جا رہے ہوں گے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ یہ نشے کی حالت میں اس طرح پھر رہے ہیں جیسے کہ کبھی اس سے زیادہ نشہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ انسان پاگل ہو رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہولناکی کو بیان کر کے دنیا والوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں سنو، اس ہولناکی سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اسے ایک مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ قیامت آ گئی یا قیامت سے پہلے تم مر گئے تو بس اسی وقت معاملہ ختم ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ قیامت آئی، تمہاری موت قیامت میں آئی، یا ایسے مرے تمہارے لیے قیامت صغری یہی ہے، تو دونوں صورتوں میں تمہیں ہر حال میں، تم اب مرو یا قیامت میں تمہیں موت آئے، تمہیں ہر حال میں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اور ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کے پورے پروسیس کو ذکر کیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم مر کر ختم ہو جاؤ گے، تم اگر اس بارے میں شک میں ہو کہ تم دوبارہ پیدا نہیں کیے جاؤ گے تو یہ تمہارا شک بیجا ہے، بیکار کا شک ہے، اس لیے کہ تم وہی ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے کیسے پیدا کیا کہ تمہاری تخلیق میں مٹی شامل کی، تمہاری ماں، تمہارا باپ جو غذا کھاتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے، اس سے انسان کے جسم میں خون بنتا ہے، پھر اس خون سے انسان کے جسم میں منی کا قطرہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پورے پروسیس کو ذکر کیا کہ اس منی کے قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ماں کے رحم میں پہنچاتا ہے، اور پھر وہاں جانے کے بعد وہ پہلے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہڈی لگاتا ہے، پھر اسے بڑا کرتا ہے، اور پھر بڑا کرنے کے بعد اس کے اندر آنکھیں بناتا ہے، زبان بناتا ہے، ناک بناتا ہے، کان بناتا ہے، دل بناتا ہے، گردے بناتا ہے، پھیپھڑے بناتا ہے، تمام جسم کے اعضاء بناتا ہے، انگلیاں بناتا ہے، ہونٹ سجاتا ہے، ناک بناتا ہے، بھویں بناتا ہے، پلکیں لگاتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں کر دیتا ہے، اور کس خوراک سے؟ اس خوراک سے جو مٹی سے پیدا ہو رہی ہے۔ مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں تمہاری ماں کھاتی ہے اور تمہارے جسم میں گوشت بن رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ جس نے پہلی مرتبہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر پیدا کیا، کیا وہ دوسری مرتبہ تمہیں پیدا نہیں کرے گا؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ، فرسٹ انوینشن کسی بھی چیز کا مشکل ہوتا ہے، سیکنڈ ٹائم اس کو بنانا، اس کو کاپی کرنا یہ آسان ہوتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہیں، جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تم نتھنگ تھے، تم کو نتھنگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا، تمہیں زندگی دے دی۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندگی پہلی مرتبہ دے سکتا ہے تو وہ تمہیں دوبارہ بھی ضرور زندہ کرے گا۔ اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم دوبارہ پیدا کیے جانے کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو تم کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے سارے پروسیس کو ہم خود بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینے کی ہے کہ آج کے زمانے میں سونوگرام مشین ہے اور بہت ساری ٹیکنالوجی آنے کے باوجود تب لوگ یہ جان سکے ہیں کہ انسان کے پیدائش کا پروسیس کیا ہے۔
قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے جب انسان ماں کے پیٹوں میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اس وقت قرآن کریم نے اس پروسیس کو بیان کیا بنا کسی ٹیکنالوجی کے۔ یہ قرآن کریم کے سچے ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو برا کہا ہے کہ جو دنیا کے فائدے کے لیے ایمان قبول کر لیں۔ اگر کوئی بندہ دنیا کے فائدے کے لیے ایمان قبول کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ مدینہ کے کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو جب بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس لیے ایمان قبول کر لیا کہ ہمیں بھی مسلمانوں سے مال و دولت کا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَئِنَّ بِهِ، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس لیے ایمان لے آتے ہیں تاکہ ان کو دنیا کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ جب انہیں فائدہ پہنچتا ہے تو ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن جب فائدہ نہیں پہنچتا تو وہ اسلام سے پھرنے کی بات کرنے لگتے ہیں۔ ایسا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو خاص طور سے اور پوری دنیا والوں کو، اور خاص طور سے چونکہ مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، تو ان لوگوں کے بارے میں کہا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ سنو، تم کیا سمجھتے ہو کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان تبلیغ کرنے کے لیے رکھا ہے اور تمہیں نیک کام کی طرف بلاتے ہیں، تم لوگ ظلم کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا؟ تم سمجھتے ہو کہ ہم اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا رہے گا اور اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا؟ اگر تم ایسا سوچتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا تو تم دھوکے میں ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حوالے کر دے گا اپنے نبی کو؟ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ تو تمہاری وجہ سے نبی کو تمہارے درمیان چھوڑ رکھا ہے۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے یہ اصل میں مدد ہی ہے، اس مدد کو تم روک نہیں سکتے۔ ہاں، اگر اللہ کی مدد تم چاہتے ہو کہ رک جائے اور وحی آنا بند ہو جائے تو تم ایک کام کرو، ایک بڑی رسی لے لو اور آسمان پہ چڑھ جاؤ اور اوپر جا کے جو وحی کا آنے کا راستہ ہے اس کو کیا کرو؟ کٹ کر دو۔ اور ظاہر بات ہے کہ تم ایسا کٹ نہیں کر سکتے تو تم اللہ کی مدد کو اور وحی کے نازل ہونے کو روک بھی نہیں سکتے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کی مدد نہیں کرے گا، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک رسی لے کر آسمان میں چڑھ جائیں اور وہاں سے وحی کے آنے کے راستے کو منقطع کر دیں، اور وہ حقیقت میں ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو روک بھی نہیں سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کے پاس بسایا یہ کہہ کے کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ہمارے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے جا کر ایسی جگہ پر چھوڑ دے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے تعمیر کروایا، اور پھر اس کے بعد طوفان نوح میں جب وہ برابر ہو گیا تو پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر وہاں پر پھر سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرے اور اپنے آل اولاد کو وہیں پہ بسائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی، اور یہ عجیب تعمیر تھی۔ عجیب تعمیر اس لیے تھی کہ جس پتھر پہ کھڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، وہ پتھر دنیا کی سب سے پہلی لفٹ بن گئی۔ دنیا کی سب سے پہلی لفٹ، آٹومیٹک میکینزم کام کرنے والی آٹومیٹک سب سے پہلی لفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ جب دیوار اونچی ہو گئی اور اب اس کی تعمیر کرنی تھی تو بیٹا نیچے سے پتھر دیتا ہے، اینٹیں دیتا ہے اور باپ اٹھا کر اس پر رکھتا ہے، لیکن جب اونچائی اتنی ہو گئی کہ اب بیٹے کا ہاتھ نہیں پہنچتا اور باپ لے نہیں پاتا، تو اب صورتحال یہ اختیار کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے وہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا، وہ پتھر اپنے بیٹے سے اینٹیں لے لیتے تھے، پھر یہ پتھر اوپر کی طرف ہو جاتا تھا اور دیوار کو جوڑ دیا جاتا تھا، دیوار جوڑ دی جاتی تھی، وہ پتھر لگا دیا جاتا تھا وہاں پہ۔
یہ دنیا کی پہلی لفٹ تھی، اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر لگا دیے۔ اور آج بھی آپ جو حج کرنے کے جاتے ہیں تو ٹھیک گیٹ کے ذرا سا آگے، گیٹ جو خانہ کعبہ کا گیٹ ہے، تو آپ جب خانہ کعبہ کے گیٹ کی طرف گھوم کر کھڑے ہوں گے، منہ کر کے کھڑے ہوں گے رخ کر کے، تو بائیں ہاتھ پہ آپ کو حجر اسود والا کونا ہے اور اس کے بازو والا جو کونا ہے اس کے سامنے میں مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم میں وہ دیکھیں گے ایک پیلی سی جالی لگی ہوئی ہے جس میں شیشہ لگا ہوا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کا وہ پتھر رکھا ہوا ہے۔ جو حجاج یا معتمرین عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اسے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار لے جائے۔ اور جب یہ خانہ کعبہ بنا کر تیار کر چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اسی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے آواز لگا دے دنیا والوں کو کہ لوگو اللہ کے گھر کے عبادت کے لیے آؤ، طواف کے لیے آؤ۔ انہوں نے کہا پروردگار عالم یہاں جنگل ہے، کون سنے گا؟ کہا ابراہیم آپ کا کام آواز لگانا ہے، آپ پکار دیں، باقی کا کام میرا ہے، ہم کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم السلام نے آواز لگائی اور یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچا دی۔ ان میں سے جن لوگوں نے بھی لبیک کہا ہے وہ سارے لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کو ضرور تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو وہاں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانور تمہیں عطا فرمائے ہیں ان جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، اور مخصوص دنوں میں۔ وہ مخصوص دن کون سے ہیں؟ 10، 11، 12، 3 دن یہ قربانی کے دن ہیں، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کرو۔ اور سنو، یہ جو ساری نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں اس وقت بنیں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمہاری نیت خالص ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ کہ تم جو قربانی کرو گے یا کوئی بھی عمل کرتے ہو تو اس عمل کا نہ خون، نہ گوشت، نہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، نہ تمہارا مال، یہ کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کلیئر ہو گئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا پیسہ اٹھا کر کسی کو دے دیا جائے اس کا بھلا ہو جائے گا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جس کے ساتھ آپ کو بھلائی کرنی ہے وہ الگ کرے، اور جس کو اللہ نے توفیق دی ہے قربانی کی وہ قربانی الگ کرے، اس لیے کہ جو پیسہ آپ نے دیا ہے وہ بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچے گا، یہ گوشت جو آپ ذبح کر رہے ہیں اللہ کے لیے یہ بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچے گا، تمہاری نیتیں پہنچنے والی ہیں، اور نیت میں اسی نیت کا اعتبار ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں غالب کر دے گا۔ اور غالب کرنے کا طریقہ یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مکہ کے اندر جب مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا جا رہا تھا اور پھر مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر کہ جن لوگوں پر بہت ظلم کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ان کی مدد کرے گا، اور انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اب ظلم کرنے والے کا جواب دیا جائے۔ مکہ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پہ کفار مکہ ظلم و زیادتی کرتے تھے اور مسلمان جواب نہیں دیتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ ان کو پلٹ کر جواب دیا جائے، ان سے لڑا جائے، ان سے بھیڑا جائے، اس کی اجازت نہیں تھی۔ جب وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اب اگر تم پر کوئی ظلم کرتا ہے تو برابر کا جواب دو اس کو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں فتح ملے گی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہلی جنگ بدر ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کے جواب دینے کے لیے مسلمان جو نکلے تھے انہیں فتح سے سرفراز فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ رہی تو دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دے دے گا، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور جب اللہ کی حکومت قائم ہو جائے تو 4 چیزوں کا نظام اس کے اندر بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ اسلامی کسی بھی ریاست کے لیے 4 چیزوں کا نظام بہت مضبوط ہونا چاہیے، 4 چیزوں کا قیام ضروری ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ 1 نمبر پر کہ اقام الصلاۃ، کیا کرے وہ اسلامی ریاست؟ نماز کی پابندی کروائے۔
وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا ماحول بنائے، زکوٰۃ کا نظام بنائے، تاکہ پورے اسلامی ریاست میں ایک بھی آدمی نادار اور بھوکا اور پیاسا اور پریشان نہ رہے۔ اور تیسرے کہ نیکی کا حکم دے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دے، وَنَهُوا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکے۔ کسی بھی اسلامی اسٹیٹ کے یہ 4 اصول ہیں کہ پہلی چیز یہ کہ عام لوگوں میں نماز قائم کروائے، اسٹیٹ جو نہ پڑھنا چاہتا ہو اس کو بھی پڑھنے پہ مجبور کرے اگر وہ صاحب ایمان ہے تو، اور اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کو سزائیں دی جائیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے تاکہ جتنے بھی نادار اور پریشان حال لوگ ہیں ان کی مدد کی جا سکے۔ اور تیسرے یہ کہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ معبودان باطل کو جو اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اس کا تذکرہ پھر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سنو، اللہ کو چھوڑ کر تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی، اللہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کے لوگ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، ان سارے جھوٹے خداؤں کی اوقات اتنی بھی نہیں ہیں کہ یہ کسی مکھی کو پیدا کر سکے، بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر مکھی ان کے سامنے رکھی ہوئی چیزوں میں سے کھانا شروع کر دے، اس پر کیٹانو ڈالنا شروع کر دے، تو ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ مکھی کو بھگا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جس کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، لَيَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، کہ یہ اگر سب کے سب جمع ہو جائیں تو سب کے سب مل کر بھی یہ ایک مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکتے، پھر کیسے تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ جو پہلی قومیں تھی وہ یا آج کی جو قومیں ہیں، یہ سب کے سب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگی اور یہ کہے گی کہ ہم تک آپ کا پیغام نہیں پہنچا تھا، آپ کے نبیوں نے نہیں پہنچایا تھا، تو یہ ساری امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور دوسرے امتیوں کے نبی نے بھی آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، مگر ان لوگوں نے مانا نہیں۔ اور پھر امت محمدیہ پر محمد رسول اللہ گواہی دیں گے کہ نہیں، یقیناً میری امت سچ کہہ رہی ہے، نبیوں نے پیغام۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.